پس کہ این وقال خاتم النبی من ید عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مہر مبارک تھی وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے کس کنویں میں گری؟ فی بئر روما ہے، بئر عریس ہے، بئر زمزم یا کہ بئر ہا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے کہ سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ بئر عریس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مہر سٹیمپ کہہ لیں آپ، مہر مبارک تھی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے بئر عریس میں گری تھی۔ اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے من القائل، یہ کس نے کہا ہے کہ اعز مکان فی الدنا سرج سابح وخیر جلس فی الزمان کتاب، کہ سب سے جو عزت والا مکان ہے فی الدنا سرج سابح، وہ گھوڑے کی زین ہے یا گھوڑے کی کاٹھی، وخیر جلس فی الزمان کتاب، اور زمانے میں دنیا میں سب سے بہتر جو دوست ہے، ہم نشیں ہے، وہ کتاب ہے۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ ان آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ سیکنڈ ہوگا کہ المتنبی، ابو طیب احمد بن حسین متنبی کا یہ شعر ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے بہتر مکان ہے وہ گھوڑے کی زین ہے، اور دنیا میں زمانے میں جو سب سے بہتر ہم نشین ہے وہ کتاب ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ یہ بیک وقت شاعر بھی تھا اور جنگجو بھی تھا۔ اس میں دونوں چیزیں اپنی وہ مثلا بیان کرنا چاہ رہا ہے، یا کسی اور کی صفت بیان کر رہا ہے، جب اپنی ہی صفت بیان کر رہا ہے کہ میں بیک وقت جو ہے وہ بہادر بھی ہوں، شجاع بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ مجھے علوم و فنون، علم جو ہے کتاب کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے۔ اور دو چیزیں سمجھ لیں کہ اس میں واضح کی گئی ہیں، ایک تو بہادری، شجاعت، اور دوسرا جو ہے وہ کتاب۔ تو یہ متنبی کا شعر ہے جی، اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اصل نام اس کا جو ہے احمد بن حسین، اور ابو طیب اس کی کنیت ہے۔ 303 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوا تھا یہ، اور اس کا تعلق عباسی شعراء میں سے ہے۔ اس کے بعد ہے کہ من القائل، یہ کس نے کہا کہ والمال والاہلون الا ودائع ولا بد یوما ان ترد الودائع؟ سر جی متنبی پلیز کی ریپیٹ کنیت کر دیں اس کے بارے میں۔ جی اس کا جو کنیت ہے وہ ابو طیب ہے، احمد بن حسین اس کا اصل نام ہے، اور 303 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوا یہ، عصر العباسی میں، عصر العباسی میں 303 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوا۔ اور یہی ہے جس کو اس کی شاعری نے قتل کروایا تھا۔ جی اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ مال اور اہل و عیال جو اولاد ہے وہ امانت ہیں، اور ایک دن جو ہے اس امانت کو جو ہے وہ لٹایا جائے گا، تو مثلا یہ جو امانت ہے یا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یا اس امانت کو آپ واپس لوٹا دیں گے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ یہ کس کا شعر ہے جی؟ تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ حضرت لبید بن ربیعہ عامری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شعر ہے، اور ان کا شمار جو ہے حضرت لبید بن ربیعہ عامری کا شعراء المخضرمین میں ہوتا ہے۔ تو ان کی شاعری جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ اسلام کا جو رنگ ہے، توحید کا، وہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو حضرت لبید بن ربیعہ عامری کا کہنا ہے، ان کا یہ شعر ہے کہ مال اور جو اولاد ہے وہ ایک امانت ہے، اور ایک نہ ایک دن یہ جو امانت ہے اس کو لوٹایا جائے گا۔ تو یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، حضرت لبید بن ربیعہ عامری۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے کہ من صنف جامع الدروس العربیہ، جامع الدروس العربیہ یہ کس نے لکھی ہے جی کتاب؟ تو ان میں جو کریکٹ آپشن ہے یہ مصطفیٰ الغلاجینی نے لکھی ہے، اس کا 4 آپشن یہ کریکٹ ہوگا، مصطفیٰ الغلاجینی نے یہ بک تصنیف کی ہے۔
اس کا اصل نام جو ہے وہ مصطفیٰ بن محمد بن سلیم ہے. ولد فی بیروت، لبنان بیروت میں پیدا ہوئے یہ. اور کب پیدا ہوئے جی؟ ولد فی بیروت سنۃ 1885 کہ 1885 عیسوی میں یہ لبنان میں بیروت میں پیدا ہوئے. ہوا صحافی و استاذ للعربیہ کہ یہ صحافی بھی تھے اور عربی زبان کے استاذ بھی تھے، پروفیسر بھی تھے. وقاضٍ و رئیس سابق للمجلس الاسلامی فی بیروت. اور سدرا مجید کا کیمرہ آن ہے. چلیں جی اس کو آف کر لیں، کیمرے کو، میری طرف نہیں ہو رہا شو اس کو. تو جو مجلس الاسلامی تھی اس کے جو رئیس بھی تھے، سابق رئیس بھی فی بیروت میں، اور 1994 میں انہوں نے وفات پائی ہے جی، مصطفیٰ الغلاجینی نے. بیروت اور قاہرہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. اور ان کی مشہور کتابیں جو ہیں اس میں یہ جو سب سے مشہور کتاب ہے جامع الدروس العربیہ، یہ ان کی مشہور کتاب ہے. اور پھر اس کے علاوہ ان کی ایک اور بھی کتاب ہے روح المدینہ، مدینہ کی روح، اور الحجاب فی الاسلام، الحجاب فی الاسلام، روح المدینہ اور جامع الدروس العربیہ، یہ مصطفیٰ الغلاجینی کی کتابیں ہیں، مشہور کتابیں ہیں. اور ان میں جو سب سے مشہور ہے یہ جامع الدروس العربیہ، یہ ان کی مشہور کتاب ہے. اور جامع موسوعۃ فی ثلاثۃ اجزاء، اور ان کی یہ جو کتاب ہے جامع الدروس العربیہ یہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے. یہ سر جی ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1994 میں وفات ہوئی ہے ان کی، بیروت. آپ نے بتایا مجلس تعلیم کے جی اس کی ہے مجلس الاسلامی، بیروت کی ایک مثلا وہ ان کی تنظیم تھی، تو وہاں کے یہ مثلا تنظیم ہے، تو وہاں کے یہ رکن بھی تھے، رئیس تھے، اور اس کے ہیڈ بھی تھے. یہ کتابیں ان کے الحجاب فی الاسلام، اس کے متعلق اتنا نہیں پوچھا جائے گا، لیکن یہ ویسے جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے ہے آپ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن. ان کی پیدائش جو ہے وہ کس سن میں ہوئی ہے؟ جی پیدائش ان کی 1885 میں ہے، جب کانگریس بنی ہے نا تو اسی سال یہ پیدا ہوئے ہیں. دوسری کون سے اسلام سے پہلے کیا الحجاب فی الاسلام. سر نیم دوبارہ ریپیٹ کر دیں ایک دفعہ. جی میں الحجاب فی الاسلام، اور دوسری ہے روح المدینہ، تیسری ان کی بک ہے یہ جامع الدروس العربیہ. سر ان کا نیم دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. مصطفیٰ بن محمد ان کا اصل نام ہے، مصطفیٰ بن محمد مصطفیٰ بن محمد بن سلیم. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ کویسچن ہے. اس سے پچھلے والا جو ایم سی کیو ہے 631، اس میں آپ نے جو لبید کا بتایا ہے وہ محترم شورا میں سے ہے یا جاہلی شورا میں سے؟ نئے مخدرمین میں سے ہیں، اسلام قبول کیا تھا نا انہوں نے، تو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کو مخدرمین کہا جاتا ہے. لیکن سر مخدرمین تو ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اسلام آنے کے بعد ہی شادی کی ہو. ان میں شمار ہوتا ہے ان کا جی مخدرمین میں، اس کا شاعری کا تعلق نہیں ہے. اس کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے نا کہ ہوا شاعر الذی ادرک الاسلام والجاہلیہ، کہ جس نے اسلام اور جاہلیت دونوں زمانے دیکھے ہوں، تو اس میں یہ قید نہیں لگائی گئی کہ ساتھ شاعری بھی کی ہو. شاعری کرنا یا نہ کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن پہلے تو شاعر تھا وہ. سر میں نے سر پھر ان کو جاہلی شورا میں بھی شمار کریں گے، مخدرمین میں دونوں میں؟ نہیں، یہ مولکہ جو تھا نا ان کا اصل میں جس مولکے کی وجہ سے یہ مشہور ہوئے ہیں وہ انہوں نے اسلام قبل الاسلام لکھا تھا، اور اس لیے جو ہے یہ مولکہ مشہور ہے. مثلا صفحہ اول کے جو شعراء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو لکھا یہی جاتا ہے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اگر اب آپشن میں پوچھا جائے نا کہ مخدرمین میں سے کون سا، ان کی آپشن بتا دیں، مثلا امراء القیس آ جائے، زہیر آ جائے، یا عمر بن کلثوم آ جائے، اور ساتھ جو ہے لبید کا بھی نام آ جائے،
تو ان میں سے وہ پوچھ لیں کہ ان میں سے کون مخدرمین شعراء میں سے ہے، تو پھر یہ لبید کا آپ مثلا اس میں سے کریکٹ کر سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ دیکھیں جی، ایم سی کیوز ہمارے پاس کہ من انشا او برا فی مصر۔ ہاں جی، اوبرا جو ہے یہ مصر میں، یہ کس نے اس کی بنیاد رکھی تھی؟ من انشا، تو اس کا سرکل آپشن ہے کہ المالک الفواد، جو فواد بادشاہ تھا مصر میں، اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ایک بلڈنگ ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے مصر میں، جسے اوبرا کہتے ہیں، اوبرا فی مصر، جسے ہم اوپیرا سر یا اوپرا مسلم، کیا چیز ہے؟ یہ بلڈنگ ہے ایک عمارت ہے، بہت بڑی عمارت ہے مصر میں، جیسے ہمارا پارلیمنٹ ہے نا، جیسے ہمارے ہاں پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے، یا اس طرح کی جو بڑی بلڈنگ ہے نیشنل اسمبلی کی، تو اسی طرح کی یہ ایک یا بہت بڑا سینما ہال جسے آپ کہہ لیں، کہ بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں بیٹھ کے کوئی بھی ڈرامہ پلے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بلڈنگ تھی، بہت بڑی بلڈنگ، جو اس کی بنیاد جو ہے یہ ملک فواد نے وہاں بنایا تھا، یہ لوگوں کے بہنے کے لیے، لوگوں کے پلیز یا مثلا کسی شو کے لیے، تاکہ وہ اس کو دیکھ سکیں، جیسے ہمارے ہاں نیشنل اسمبلی یا پارلیمنٹ کی طرح بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں نا، اس طرح کی بلڈنگ تھی۔ تو یہ ملک فواد نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس نے اس کو بنوایا تھا۔ اس کے بعد ہے کہ من القائل، یہ کس نے کہا ہے، لو کنت من مازن لم تستبح ابلی بنو اللقیت من زحل بنی شیبانہ، من زحل بنی شیبانہ، کہ لو کنت من مازن، اگر میں بنو مازن میں سے ہوتا، لم تستبح الابلی، تو میرے اونٹوں کو یہ حلال نہ جانتے۔ بنو لقیت جسے ہم دوسرے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ چول ہے، کہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا بیہودہ لوگ، چول لوگ ہیں، من زحل بنی شیبان، زحل اور شیبان کے جو لوگ ہیں نا، کہتا ہے کہ اگر میں بھی مازن میں سے ہوتا، بنو مازن میں سے، تو میرے اونٹوں کو یہ حلال نہ جانتے۔ کون ہے جی؟ بنو لقیت، بنو زحل اور بنو شیبان کے لوگ۔ مثلا یہ کہہ لیں کہ یہ اس نے حجب کی ہے اور اپنے اندر کا جو غصہ ہے وہ اس کو ظاہر ہو رہا ہے اس کی شاعری سے، لفظوں سے، تو یہ کس نے کہا ہے جی؟ قریت بن انیف ہے، یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، اس کا یہ شعر ہے۔ اس کے بعد ہے کہ من الزعیم اللیبی الذی ناضل ضد المحتل الاطالی، کہ کون سا لیڈر ہے جی لیبی، لیبیا کا کون سا لیڈر ہے، الذی ناضل ضد المحتل الاطالی، کہ جنہوں نے لیبیا کی آزادی کے لیے کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے، ضد المحتل الاطالی، اطالوی جو فوجیں تھیں یا جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا لیبیا پر، تو اس کے لیے جو جد و جہد کی ہے اس کو آزاد کروانے کے لیے لیبیا کو، تو یہ کس نے کیا جی؟ کون سا لیڈر تھا؟ تو عمر مختار ہے، یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، کہ یہ عمر مختار نے لیبیا کو آزادی دلانے کے لیے جد و جہد کی تھی۔ اس کا شاید لقب جو ہے وہ اسد الصحرا ہے، جو صحرا، جی اسد الصحرا، صحرا کا شیر، اور اس پر جو ہے وہ مووی وغیرہ بھی بن چکی ہیں عمر مختار کے نام سے نا، یا شاید کسی اور نام سے، انگلش میں ہے وہ، تو اس کی جو حالات زندگی ہے اس کو پکچرائز کیا گیا اس فلم میں، عمر مختار سیریز ہے شاید وہ، میں نے تو نہیں اس کو دیکھا ہوا، لیکن انگلش میں بھی کہتے ہیں، کوئی انگلش میں ہے شاید، اور سنا تھا اپنے اساتذہ سے، اور اس کے علاوہ اور بھی ایک دوست بتا رہے تھے عمر مختار کے بارے میں۔ بہرحال اس کا تعلق جو ہے یہ لیبیا سے تھا، اور یہ ان کا لیڈر تھا جس نے لیبیا کو آزاد کروانے کے لیے کوشش کی تھی، عمر مختار نے۔ اس کے بعد ہے کہ من کان المتکلم عن المسلمین فی بلاط النجاشی، کہ مسلمین میں سے وہ کون سے متکلم تھے جنہوں نے نجاشی کے دربار میں خطاب کیا تھا، جہاں گفتگو کی تھی؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، جعفر بن ابی طالب، تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں گفتگو کی تھی،
کلام کیا تھا، تو اس کا سیکنڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ جب ہجرت حبشہ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر بن ابی طالب تشریف لے کے گئے تھے اور سورہ مریم کی جو آیات وہاں تلاوت کی تھیں نجاشی کو سنائی تھی، تو حضرت جعفر بن ابی طالب، اس کا سیکنڈ آپشن جو ہے یہ اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی کہ ماذا کان اسم سیف امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تلوار تھی اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا فرسٹ آپشن ہی کریکٹ ہے کہ ذو الوشاح، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تلوار تھی اس کا نام ذو الوشاح تھا۔ کہتے ہیں ذو کا معنی دو کے معنوں میں استعمال ہوگا، اور وشاح لڑیوں کو کہتے ہیں، دو لڑیوں والی تلوار، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ دو ٹکڑے کرنے والی تلوار۔ ذو الوشاح اصل میں ہے کسی دو لڑیوں والی، یا دو ہار کہہ لیں یا دو لڑیوں والی جو ہے وہ تلوار۔ تو ذو الوشاح یہ لقب تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ من ضرب به المثل فی الطمع۔ وہ تو تسنیہ نہیں ہوتا نا، کیا؟ زو تو مفرد ہوتا ہے نا، تسنیہ تو نہیں ہوتا۔ کسی کی صفت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہتے ہیں ذو مال، وہ بہت سے مال والا ہے، جی تو اس لیے اس کو کسی کو والا کے ظاہر کرنے کے لیے زو یوز ہوا نا یہاں پہ، ذوالوشاح لڑیوں والے نے جیسے سر بتا، یہ وشاح ہو سکتا ہے جمع میں۔ آگے چلیں کہ اس کے بعد ہے جی بات کر رہے تھے کہ من ضرب به المثل فی الطمع۔ آواز بہت کٹ رہی ہے۔ یہ آپ کی طرف کوئی ہوگا یہ ایشو، میری طرف کلیئر ہے، مثلا سگنل اسٹرینتھ ٹھیک ہے، بالکل صحیح آ رہے ہیں سگنل۔ اس کے بعد ہے کہ من ضرب به المثل فی الطمع، طمع کے جو ہے مثل میں یہ کون سا مشہور ہے؟ لالچ میں، اگر کسی کو کسی کے ساتھ کسی کو لالچی کہنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ یہ بہت بڑا لالچی ہے، تو اس کو کس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے؟ تو یہ اس کا جو آپشن ہوگا 4 یہ کریکٹ ہے کہ اشعب۔ اشعب جو ہے یہ طمع میں مشہور تھا، اور اس کا تعلق جو ہے یہ عربوں میں سے ہے۔ 9 ہجری میں یہ پیدا ہوا تھا، اس کی ولادت ہے اشعب کی۔ بہت ہی کہتے ہیں گفتگو بہت نفیس تھی، بہت اچھی گفتگو کرنے والا اور پڑھا لکھا جو ہے وہ شخص تھا، لیکن لالچی بہت تھا، اور اس قدر اس کا لالچ مثلا بڑھ گیا تھا۔ اس کی بہت سی حکایات جو ہیں وہ ملتی ہیں، طرائف کہتے ہیں لطیفوں کو، اس کے بہت سے لطیفے مشہور ہیں اشعب کے۔ اور طمع کے بارے میں، لالچ کے بارے میں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسمعی نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ چند بچے جو ہیں اس کے پیچھے لگے، تو اس نے ان کو جو ہے جھڑکا اور مثلا پیچھے ہٹا دیا، اور کہا کہ سالم بن عبداللہ جو ہے نا وہ کھجوریں بانٹ رہا ہے، میرے پیچھے کیا لینے آ رہے ہو تم؟ جاؤ سالم بن عبداللہ کے پاس جاؤ، وہ کھجوریں بانٹ رہا ہے، تو اس سے جا کے کھجوریں لو۔ تو جب وہ تھوڑا سا دور گئے، بچے چلے گئے سالم بن عبداللہ کی طرف، اس سے گھر کی طرف گئے کہ اس سے کھجوریں وصول کریں۔ تو تھوڑی دیر یہ کھڑا رہا، پھر اس کے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ سالم بن عبداللہ واقعی ہی کھجوریں بانٹ رہا ہو، تو اس نے بھی، اشعب نے بھی بچوں کے پیچھے جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیا سالم بن عبداللہ کے گھر کی طرف۔ تو اس طرح کا یہ لالچی تھا۔ پھر اس کا واقعہ ایک مشہور ہے کہ کچھ لوگ پلیٹیں بنا رہے تھے، مٹی کے برتن بنا رہے تھے، تو اس کا گزر جو ہے اشعب کا ان کے پاس جب یہ گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ پلیٹیں جو اس کا سائز جو آپ بنا رہے ہیں جو بہت چھوٹی ہیں، آپ ان کا سائز بڑھا دیں، بڑی بڑی پلیٹیں بنائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک ہی جیسی بنا رہے ہیں جتنی مثلا ضرورت ہے، عام پلیٹیں ہوتی ہیں، اتنی بڑی پلیٹ ہم کیوں بنا دیں ان سے زیادہ؟ تو
اشب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے لیے کوئی تحفہ تحائف لے کے آئے، کوئی کھانا لے کر آئے، اور آپ جب بڑی پلیٹ بنائیں گے تو اس کے ہاتھ وہ بڑی پلیٹ آ جائے اور وہ بڑی پلیٹ میں میرے لیے کھانا لے کر آئے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ بڑی بڑی پلیٹیں بنائیں۔ تو اس طرح کی مثلا اس کے جو ہے وہ لطائف جو ہیں وہ طرائف وہ مشہور ہیں۔ ایک جنازے میں حاضر ہوا، وہاں اس نے جا کے کیا، وہ جب دیکھتا ہے کہ دو شخص آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تیسرے سے کہنے لگا کہ یہ میرے بارے میں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات کر رہے ہوں کہ جو مرنے والا وصیت کر کے گیا، جو ترکہ چھوڑ گیا ہے نا وصیت، تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہی باتیں کر رہے ہوں کہ اشب کو اس میں سے میرے ترکے میں سے اتنا مال دے دیں۔ تو ہر جگہ جو ہے اس کا لالچ جو یہاں تھا، تو اس لیے عربوں میں جب بھی کوئی طمع کی بات ہوتی لالچ کی، تو اس کو اشب کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ اشب سے بھی بڑھ کر لالچی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ وَلَقَدْ ذَكَرْتُكِ وَالنَّهَارِ مُؤَدِّيُ وَالدَّاءُ وَالْقَلْبُ بَيْنَ مَخَافَةِ وَرَجَائِ، کہتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَكَرْتُكِ وَالنَّهَارِ، کہتا ہے کہ میں تیری یاد میں اتنا رویا کہ دن گزر گیا، وَالْقَلْبُ بَيْنَ مَخَافَةِ وَرَجَائِ، کہ دل میرا جو ہے وہ خوف اور رجا امید کے درمیان ہے، اور میرا دل خوف اور امید کے درمیان ہے۔ یہ کس نے کہا ہے جی، کس کا شعر ہے یہ؟ تو خلیل مطران کا یہ شعر ہے۔ خلیل کا لقب جو ہے، اسی کا لقب شاعر القطرین ہے، خلیل مطران کا۔ جی اس کے بعد ہے کہ من اول حاکم اموی فی الاندلس، اندلس میں سب سے پہلا اموی حاکم کون تھا کہ جس نے اندلس میں جا کے اموی حکومت کی بنیاد رکھی ہے؟ وہ اس کا نام ہے جی عبد الرحمن الداخل۔ عبد الرحمن الداخل، یہ اس کا 4 آپشن کریکٹ ہوگا، اور عبد الرحمن الداخل کا ہی لقب سکر قریش ہے، قریش کا شاہین عبد الرحمن کا۔ اور اس کے بارے میں جو ہے کہ من ہوا سکر قریش، یہ جو MCQs تھا یہ 2019 کے پیپر میں پوچھا گیا تھا، تو یہ اس کا آپشن جو ہے یہ عبد الرحمن الداخل۔ من القائل و انی قد اخذت العشق دینا و ملکت المحبت من زمامی، کہتا ہے کہ میں نے عشق کو وہ اپنا دین جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے، میرا عشق جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا دین ہے، کہ جا عشق کو میں نے ایز اے دین اختیار کر لیا ہے، اور میری جو لگت محبت من زمامی، میری جو مہار ہے وہ کس نے تھام لی ہے جی؟ کہ محبت نے جو ہے وہ میری لگامیں تھام لی ہیں۔ تو یہ اصغر علی روحی ہے، خورشید حسن ہے، فضل حق خیر آبادی، تو یہ شعر جو ہے یہ فضل حق خیر آبادی کا ہے، 3rd آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اور فضل حق خیر آبادی جو ہے یہ ہندوستان کے ہی بزرگ ہیں، اور جو 1857 کی جنگ آزادی تھی ان میں انہوں نے باقاعدہ حصہ لیا ہے اور مسلمانوں کو انگریزوں سے نجات دلانے کی کوشش کی ہے۔ ہندوستان کا جو عربی ادب ہے اس میں فضل حق خیر آبادی کی بہت سی خدمات ہیں۔ من قیب بالجاحظ الثانی، جاحظ ثانی کسے کہا جاتا ہے جی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا ابن العامید۔ ابن العامید کو جاحظ ثانی کہا جاتا ہے، اصل جاحظ تو ہے عمر بن باحر الجاحظ، اگر جاحظ ثانی کسے کہا جاتا ہے تو یہ ابن العامید ہے۔ یہ بھی بہت بڑا ادیب ہے اور اس کا تعلق بھی عصر العباسی سے تھا۔ اس کے بعد ہے کہ ما عاصمت اسبانیہ الاندلس، کہ اسبانیہ کا کیپٹل سٹی کون سا ہے جی؟ تو مدریت، یہ اس کا 3rd آپشن کریکٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ شاعرۃ و ناقدۃ عراقیۃ من اعمالھا عاشقۃ اللیل، شاعرہ بھی ہیں، ناقدہ ہیں، اور عراق سے ان کا تعلق ہے، ان کا جو علمی کام ہے ان میں سے کہتے ہیں کہ عاشقۃ اللیل، یہ ان کا مشہور ہے ورک ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ نازک ملائکہ۔
یہ شاعرہ اور ناقدہ جو ہیں نازک الملائکہ، اس کا یہ آپشن کریکٹ ہوگا۔ بما لقبت عائشہ عبد الرحمن الناقدہ والکاتبہ المصریہ، عائشہ عبد الرحمن مصر کی بہت مشہور ناقدہ اور کاتبہ ہیں، رائٹر ہیں مصر کی۔ تو ان کا کہتے ہیں کس لقب سے مشہور ہوئی ہیں، یہ ان کا لقب کیا تھا؟ تو عائشہ عبد الرحمن کا جو لقب تھا وہ بنت الشاتی، یہ اس کا 4 آپشن کریکٹ ہوگا کہ ان کا لقب بنت الشاتی، بنت بیٹی کو کہتے ہیں، اور شاتی یہ دریا یا سمندر کے کنارے کو کہتے ہیں، شاطئ البحر۔ مراد اس سے کہ یہ نیل جو ہے، دریائے نیل مصر میں بہتا ہے، تو اس لیے اس نسبت سے ان کو یہ لقب دیا گیا ہے۔ من مؤلف کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم، یہ کن کی کتاب ہے؟ تو اس کا بتایا جا رہا ہے یہ ناقدہ کا کیا مطلب ہوگا؟ کس کا؟ ناقدہ ناقدہ کریٹیسزم جو کرتے ہیں آپ لوگوں کے، نقد کرنے والے۔ ٹھیک ہے، یعنی تنقید کرنے ہو۔ جی، تنقید اس میں معنوں میں نہیں ہوگی، یہ تنقید سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عربی چیز جو ہے نا، مثلا ادب کو، اس کی اچھی اور جو ردی چیز ہے اس کو الگ کر دینا۔ مثلا محقق کہہ لیں دوسرے لفظوں میں، مثلا ہم محقق تو نہیں کہتے، وہ اور چیز ہوتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ایک ہمارے ہاں جو تنقید ہے وہ تو کسی کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے۔ سب تنقید پر اصلاح کہہ سکتے ہیں، جی، تنقید پر تنقید میں ہم جو ہے وہ کنسپٹ آپ نے کروائے تھے نا ایم سی کیوز، التمییز بین الصحیح والضعیف، کہ صحیح اور ردی چیز جو ہے غلط، اس کو الگ الگ کر دینا، یہ ناقد کا کام ہے۔ اور اصل میں عربی شاعری جو ادب کا کوئی بھی لٹریچر کی کوئی بات ہو ادب کی، تو اس میں دیکھنا کہ یہ کتاب جو ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ الاطناب البلاغی ہوا زیادت اللفظی علی المعنی لفائدۃ و یکون بامور منہا، کہ الاطناب البلاغی ہوا زیادت اللفظی علی المعنی، اطناب کہتے ہیں کہ زیادت اللفظی علی المعنی، الفاظ کو معنی پر زیادتی کرنا، لفائدۃ کسی فائدے کے لیے، و یکون بامور منہا، کہتے ہیں کہ اس میں کچھ امور ہوتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ اعتراض ہے، التزییل ہے، احتراس ہے، کلھا صحیح، اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح، کہ آپ جو بھی الفاظ کو زیادہ کریں گے معانی پر، تو اس میں کن امور کا خیال کیا جاتا ہے؟ وہ یہ امور ہیں، احتراس ہے، تزییل ہے اور اعتراض ہے، تو کلھا صحیح کہتے ہیں۔ سب کا تعلق جو ہے اطناب البلاغی سے ہے، جو اس کے امور ہیں، اس کا کلھا صحیح آپشن کریکٹ ہوگا۔ من قال ھذا المثل، یہ مثل کس کی ہے یا مقولہ کس کا ہے؟ اول الحزم المشورہ، کہ حزم ارادے کو بھی کہتے ہیں اور احتیاط کو بھی کہتے ہیں، حزمہ جو سیٹ بیلٹ ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ تو پہلی احتیاط جو ہے وہ مشورہ ہے، کہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر کسی سے پہلے مشورہ کر لیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے پہلی احتیاط کی ہے۔ تو اس کا کہنے والا کون ہے جی؟ یہ اقسم بن سیفی ہے، یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ کم قصیدۃ حوا کتاب المفضلیات، جو کتاب ہے مفضلیات، اس میں کہتے ہیں کہ کتنے قصائد ہیں، ٹوٹل کتنے قصائد اس میں ذکر کیے گئے ہیں؟ یہ 130 قصائد ہیں جی۔ اس کے بعد ہے مندافع العربیہ فی العصر الحدیث، عصر حدیث میں موجودہ دور میں اس کی بنیاد جو ہے، یہ اس کا دفاع کس نے کیا ہے عربی زبان کا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا ابراہیم، المحمود عقاد، عقاد نے عربی ادب کا دفاع کیا ہے، بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور یہ کہہ لیں کہ عربی ادب کو دوبارہ جو ہے وہ پروان چڑھایا ہے اس نے، عقاد نے۔ یہ جو ایم سی کیوز ہے نا کہ من دافع العربیہ فی العصر الحدیث، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایم سی کیوز تھا ہمارے پاس 650 نمبر، اور یہ پوچھا گیا تھا کہ موجودہ دور میں
عربی زبان کا دفاع کس نے کیا؟ سر آپ کی آواز بہت ہی سلو آ رہی ہے، تو پلیز اس تھوڑا سا جی ایک وہ اونچا کر. ٹھیک آ رہی ہے سر جی. جی آپ کی طرف سے دیکھیں مائک وغیرہ، تو میری طرف سے فل کی ہے آواز مائک کی. آپ ڈسکنیکٹ کر کے نا دوبارہ کنیکٹ کریں، پھر آ جائے گی آپ کو آواز صحیح. جی صحیح آ رہی ہے استاد جی. جی ٹھیک آ رہی ٹھیک ہے ہے جی. اب. تو عقاد تھا جی، عباس محمود جی سر. العقاد جو ہے یہ اس نے عربی زبان کا دفاع کیا ہے. اس سے پہلے ایم سی کیوز تھا ہمارے پاس، کم قصیدت ہوا کتاب المفضلیات. جی تو اس میں 130 قصائد ہے. یہ مفضلیات کہتے ہیں کہ یہ بک ہے کتاب للمفضل الدبیجی وہو مجموعۃ شعریہ، یہ شاعری کا مجموعہ ہے. واہی اقدم مجموعۃ فی اختیار شعر العربی، اور بہت ہی یہ سب سے قدیم عربی شاعری کا مجموعہ ہے. کہتے ہیں کہ جس کے بعد جو ہے نا دیگر کتابیں ظہرت من بعدہا کتب اخری، کہ جس کے بعد جو ہے وہ دیگر کتابیں وہ سامنے آئیں. آپ یہ کہہ لیں کہ جو سب سے پہلا مجموعہ ہے نا، سب سے قدیم شاعری کا، وہ یہ مفضلیات ہے. اور باقی کہتے ہیں کہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اس کے بعد جو ہے منظر عام پہ آئی ہیں. منہا الاسمعیات لابی سعید بن عبد الملک بن قریب و جمہرت و اشعار العرب و مختار الشعراء العرب. یہ جتنی بھی ہیں کہتے ہیں کہ یہ بعد سب کے بعد کی ہیں، ان سب سے پہلے جو ہے یہ مفضلیات کا نمبر ہے. جمہرت و اشعار العرب ہے، اسمعیات ہے، مختار الشعراء، یہ جتنی بھی ہیں کہتے ہیں یہ بعد میں لکھی گئیں. اور یہ جو مفضلیات ہے نا یہ پہلے لکھی گئی ہے، ان سب سے پہلے قدیم ہے. اور یہ اس میں 130 قصائد جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں. 645 والے سر، 645 والے کا تو بتا دیں دوبارہ. اس میں یہی پوچھا گیا کہ عائشہ عبد الرحمن ایک ناقدہ اور کاتبہ ہیں، مثلا لکھنے لٹریچر سے کام ہے اس کا، عربی ادب کو لکھتی ہیں، وہ کتابیں لکھتی ہیں. مصر کا سے ان کا تعلق ہے. ان کا لقب پوچھا گیا ہے کہ کیا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ بنت الشاتی، بنت بیٹی کو کہتے ہیں، اور شاتی یہ جو ہے کنارے کو کہتے ہیں، شاتی البحر سمندر کا کنارہ. تو مصر میں پیدا ہوئی ہیں، مصر سے ان کا تعلق ہے، تو دریائے نیل مصر میں بہتا ہے، تو اسی وجہ سے ان کو بنت الشاتی کہا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیں جی نیکسٹ کویشچن ہے کہ المزارع آگے پھر وہ اسپیس دی ہوئی ہے کہ المزارع ادری بالزراعہ. مزارع جو ہے کسان کو کہتا ہے کہ کیا ہے جی، المزارع ادری میں نے دیکھا ہے بالزراعہ، کھیتوں میں کہ وہ کام کر رہا تھا. تو اس سپیس میں کون سا لفظ کہتے ہیں آئے گا؟ بن آئے گا، ابن آئے گا، بنو آئے گا. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے سیکنڈ کہ ابنو، کہ المزارع ابن المزارع، کہ کسان کا بیٹا کسان جو ہے ادری، اس کو میں نے زراعت میں دیکھا ہے کہ وہ جو کام کر رہا تھا ادھر. تو اس میں جو ہے سیکنڈ آپشن یہ ابن آئے گا. اس کے بعد ہے قولہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم لتکسرون عند الفز وتکلون عند الطمع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ تم جنگ کے وقت زیادہ ہوتے ہو، تمہاری تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور مال غنیمت کی وجہ سے طمع کے وقت تمہاری تعداد کم ہوتی ہے. تو کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے یہ کس کی مثال ہے؟ جی بتائیے جی کس کی مثال ہے؟ یہ آپشن نیکسٹ پیج پہ ہوں گے. سر مقابلہ کو. جی کیسے ہے مقابلے کی؟ مقابلہ سر کی اس کیسے؟ میں سیکوینس ہے. جی سر کیسے؟ سیکوینس ہے اس کے اندر. سر یہاں پہ تکسرونا آیا ہے، پھر جی تقلونا، پھر فضا آیا، تما آیا. ٹھیک ہے جی. جی تو 4 آپشن ہیں اس کے. تو اس میں یہ للمقابلہ، یہ جو مثال اوپر ذکر کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یہ اس میں مقابلہ ذکر کیا گیا، اس کی مثال ہے مقابلہ کی. تو اس کا 4 آپشن یہ کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے لفظ ہے جی کہ بدع علی ای الاعداد تدل. بدع کا جو لفظ ہے کہتے ہیں کہ یہ کن اعداد پر دلالت کرتا ہے؟ من سلاسل تسع، سیکنڈ آپشن سر. جی سیکنڈ آپشن اس کا جو ہے کریکٹ ہوگا کہ من ثلاثۃ الی 9.
کہ 3 سے لے کر 9 تک کے جو اعداد ہیں ان پر یہ دلالت کرتا ہے۔ صحیح کیسے؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ مثلا بضع سنین، آپ کہتے ہیں مثلا ایک لفظ ہے کہ چند سال، تو جب بضع سنین آپ کہیں گے تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ اس میں 3 سے لے کر جو 9 تک کے کوئی سال ہیں، چند سال ہیں، تو وہ 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو عرب جو ہیں وہ 3 سے لے کر 9 تک اگر وہ اس کو مینشن نہ کریں، جسٹ انہوں نے کہنا ہو کہ چند سال ہیں، چند لوگ سر ہیں۔ یہ باقی جو آپشن یس سر، یہ جو باقی آپشن ہیں ان کا بھی بتا دیں پھر۔ 1 سے لے کر 3 تک کو کیا کہتے ہیں 1 سے لے کر 3 اور تک 9 سے 15 تک؟ جی بتائیں جی، راحت کتنے کو کہتے ہیں؟ سر 1 سے 30 کو اور 1 سے 40 کو لے کے 1 سے 40 تک اس کے کیا کہتے ہیں؟ سر اسبا، اسبا، اسبا۔ سر اسبا کہتے ہیں۔ جی سر یہ 1 سے 3 تک جو ہے یہ جمع کی بات ہوگی نا، جماعت پہ دلالت ہوگی۔ جی جماعت پر ہی دلالت کر رہا ہے نا، مثلا بضع سنین جب ہم نے کہہ دیا تو سنتن تو نہیں کہا بلکہ بضع سنین۔ تو سر 1 سے 30 کو کیا کہتے ہیں؟ 1 سے 30 کو 1 سے نہیں یہ کہا جا رہا، بلکہ یہ دیکھیں وہ 10 سے ہوتا ہے، پھر آگے جا کے 11 سے 30 تک وہ کہتے ہیں راحت، راحتن، اور اسی طرح پھر 10 سے لے کر 40 تک اگر کہنا ہو تو پھر اسبع۔ یہ دونوں ایم سی کیوز پیچھے گزر چکے ہیں اسی میں اللغہ والادب کے ٹاپک میں۔ اس کے بعد ہے کہ الکسر البلاغی ہوا تخصیص و امر بآخر بطریق مخصوص وان طرق الکسر المشہورہ ہی، یہ پہلے بھی شاید آ چکا ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے دوبارہ جی سر۔ کہ کسر البلاغی جو ہے کہتے ہیں ہوا تخصیص و امر بآخر بطریق مخصوص وان طرق الکسر المشہورہ۔ کسر البلاغی، کسر کا معنی ہوتا ہے مخصوص کر دینا یا کم کر دینا، کسی چیز کو شارٹ کر دینا۔ ہوا تخصیص و امر بآخر، کسی کام کو کسی دوسرے کے ساتھ خاص کر دینا، بطریق مخصوص۔ وَإِنَّ طُرُقُ الْكَسْرِ الْمَشْهُورَةِ ہِيَ، کہتے ہیں کہ اس کے جو کسر کے طرق ہیں وہ کتنے ہیں، مشہور جو ہیں وہ، اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ 4 4 ہیں جی اس کے طرق، جن وجہ سے کسی کو ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی اگزامپل ہوگی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو انا کے ذریعے لفظ انا کے ساتھ کسی کو خاص کر دینا، یا اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ، حرف اللہ کے ساتھ، لفظ اللہ کے ساتھ یا انا کے ساتھ، تو خاص کر دیا لا الہ، کوئی الہ نہیں، پھر اللہ کے ساتھ کس کو خاص کر دیا، اللہ کو، لفظ اللہ جو ہے کلمہ، تو اس کے ساتھ خاص کر دیا، تو یہ ہوگا کسر ہوگا، تخصیص کر دیا، خاص کر دیا، امر بآخر، ایک امر کو جو دوسرا ہے بطرق مخصوص، کسی خاص طریقے سے۔ وہ طریقہ کون سا ہے جس کے ساتھ ہم اس کو خاص کر رہے ہیں؟ وہ حرف الا آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، تو اس طریقے سے ہم نے اس کو خاص کر دیا۔ پھر اسی طرح انما الاعمال بالنیات، تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اعمال کو خاص کر دیا نیت کے ساتھ، کہ اگر نیت اچھی ہوگی، درست ہے، تو پھر آپ کا عمل بھی جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ تو اعمال کو نیت کے ساتھ خاص کر دیا گیا، تو جس طریقے سے، جس طرق سے کیا گیا ہے وہ لفظ انا ہے، تو اس طرح جو ہے کسی چیز کو جو خاص کیا جاتا ہے، اس کے 4 طریقے ہوتے ہیں بلاغت میں کسر کے، کسر البلاغی کے، تو اس کا 4 آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ 4، سیکنڈ آپشن اس کا جو ہے کہ اس کے 4 طریقے ہوتے ہیں، تو 4 اس کا کریکٹ آپشن ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی کہ الانشاء طلبی یکون، انشاء طلبی وہ کن الفاظ سے ہوگی؟ بالتمنی، بالقسم، بالترجی، بالتعجب، تو اس کا کریکٹ آپشن فرسٹ ہے کہ بالتمنی، انشاء طلبی۔ علم المعانی کی یہ اقسام ہے ان میں سے ہے یہ انشاء طلبی و انشاء غیر طلبی۔
کلام جو ہے یہ وہ یا تو انشائیہ ہوگا یا پھر خبریہ ہوگا. پھر آگے جو ہے وہ انشاء کے بھی اقسام ہیں. انشاء طلبی ہے اور انشاء غیر طلبی. تو انشاء طلبی وہ کلام ہوتا ہے جس میں ہم جو ہے اس موقع پر یا اس وقت میں اسی وقت کوئی چیز ہم طلب کر رہے ہوتے ہیں، یا کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے یا کام کرنے سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ان سب میں انشاء طلبی میں استفہام آ جائے گا، آپ کا امر آ جائے گا، نہی کے صیغے آ جائیں گے، تمنی کے صیغے آ جائیں گے. تو یہ اس کا کریکٹ آپشن جو ہے اس میں کہ بالتمنی. تو انشاء طلبی کا جو معنی ہے اس کا جو مثلا اس کی اقسام ہے تو یہ تمنا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کی ایک قسم جو ہے. مطلب یہ کہ حال میں کیا جانے والا کام، کس میں؟ مطلب حال میں. جی حال موقع آپ دیکھیں نا، مثلا اسی موقع پر جو ہے وہ کسی سے کچھ طلب کریں گے. مثلا انشاء آپ سے کہا جاتا ہے کہ اکتب، مثلا اکتبی، یا مثلا مرد ہے تو اکتب، تم لکھو. تو یہ انشاء ہے نا، کچھ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. تو اس میں طلب بھی کیا جا رہا ہے. کیا طلب کیا جا رہا ہے اس وقت میں؟ کہ تم لکھو. ٹھیک ہے. تو یا مثلا دوسرا کہہ دیں کہ لا تکتب، تم مت لکھو. سر جو گرامر میں ہم پڑھتے ہیں نا انشاء کی 10 قسمیں ہیں، وہی انہوں نے علم المعانی میں دو کر دی ہیں، طلبی اور غیر طلبی. جی وہ جو ترجیح کو اس طرح کا جو قسم اس لحاظ سے جی قسم ہے، مدہ ضم ہے، وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. تو تمنا کے ساتھ بھی جی اس میں تمنی جو ہے یہ بھی مثلا اسی 10 اقسام میں سے آپ کہہ لیں کہ جو تمنا جو ہے نا استفہام ہے، نہیں ہے، جتنی بھی اقسام ہیں اس میں سے یہ تمنی بھی ہے. جیسے لیت الشباب یعود، کاش کے جو مثلا وہ جو ہم کی ہوئی ہے کہ ڈیفینیشن جو بار بار آ جاتی ہے ذہن میں، تو اس میں اب طلب ہے نا کہ وہ وقت لوٹ آئے، تو انشاء ہے اس میں بھی. تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا. من ای بحر ھذا البیت، پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کس بحر میں ہے جی لکھا ہوا شعر جو ہے کہ صفحنا عن بنی زحل وقلنا القوم اخوانا. کہتے ہیں کہ صفحنا عن بنی زحل، ہم نے درگزر کیا ہے جو بنی زحل سے، وقلنا القوم، وہ قوم ہے، اخوان ہمارے بھائی ہیں، کہ ہم نے بنو زحل سے درگزر کیا، وہ ہمارے بھائی ہیں. تو اس میں پوچھا جا رہا ہے یہ کس بحر میں ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے کہ حزج، بحر الحزج میں ہے جی یہ شعر. اور اس کی کتنی تفصیلات ہوتے ہیں بحر الحزج کے جی آگے آ رہے ہیں، وہاں ہم پڑھیں گے کہ اس کی کتنی تفصیلات ہوتی ہیں حزج کی. تو یہ شعر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بحر حزج میں ہے. اس کے بعد ہے جی 4 ہوتی ہیں نا جی 4 ہوتی ہیں. کون العقاد والمازنی والشکری جماعت ادبیت اسمہا، کہ عباس محمود العقاد اور مازنی ابراہیم مازنی، اصل ابراہیم اس کا نام تھا، والشکری جماعت ادبیت اسمہا، کہ عقاد، مازنی اور شکری نے ایک ادبی جماعت کی بنیاد رکھی تھی. اس جماعت کا نام کیا ہے؟ نام پوچھا جا رہا ہے. تو دیوان الشعر ہے، مدرسۃ الدیوان ہے، نادی ادبیہ کے جماعت و بلولو. اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ مدرسۃ الدیوان. ان تینوں نے ایک ادبی جماعت کی بنیاد رکھی تھی اور اس کو نام دیا تھا مدرسۃ الدیوان، مدرسۃ الدیوان. یہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا. اس کے مقاصد کیا تھے جی؟ مقاصد اس کے یہی تھے کہ آپ جو ہے نا دیگر جو ممالک کی اس وقت کی رائج شاعری ہے اور لٹریچر، دونوں چیزیں، مثلا لٹریچر میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، ان کی نثر اور جو شعر ہے اس کو جاننا تھا، اور قدیم جو شاعری ہے اس کے بارے میں جاننا تھا، موجودہ دور کی شاعری کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس کی حدود و قیود کیا ہیں. سر یہ ان کون کے سا انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے؟ جی 657 چل رہا ہے جی. تو مدرسۃ الدیوان کی بنیاد رکھی تھی، جیسے جبران خلیل جبران نے رکھی تھی نا بنیاد اس کی رابطہ کلامیہ کی، تو اسی طرح انہوں نے بھی ادبی جماعت ایک بنائی تھی مدرسۃ الدیوان کے نام سے. اس کے بعد ہے جی
ایم سی کیوز ہے کہ تشبیہ الذی حذفت منہ الادات یسمى، وہ تشبیہ جس میں ادات تشبیہ حذف کیا گیا ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جی کیا کہا جاتا ہے یوسف کو، تشبیہ کو؟ جی اس کو موقت کہا جاتا ہے جی۔ اس کا آپشن، جی اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ تشبیہ المؤقت، جس تشبیہ میں حرف تشبیہ ذکر نہ کیا گیا ہو اس کو تشبیہ المؤقت کہا جاتا ہے، حذف ہو۔ تشبیہ المرسل کسے کہا جاتا ہے سر جی؟ جس میں ذکر کیا گیا ہو، ادات تشبیہ ذکر کیا گیا ہو۔ اس کے بعد ہے کہ کلمۃ التحقیق ترادف فی اللغۃ الاردیہ، کہ اردو زبان میں کلمہ التحقیق، تحقیق کا جو کلمہ ہے، کلمۃ التحقیق، اس کے مترادف کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں؟ تو اس میں سے کریکٹ آپشن ہے کہ تدوین۔ فرسٹ آپشن اس کا جو ہے یہ مدون کرنا، کسی چیز کو بنانا، تو تدوین کا کلمہ استعمال ہوتا ہے اردو میں، تحقیق کے مترادف ہے یہ۔ فی ای بیت الحمیری وبدأ الصباح کأن غرته وجہ الخلیفۃ حین یمتدح، کہتے کہ اس کا جو وبدأ الصباح، صبح شروع ہو گئی، کأن غرته، اس کا چہرہ جو ہے وہ روشن ہو گیا، وجہ الخلیفۃ، خلیفہ کا جو چہرہ ہے نا صبح کی طرح جو ہے وہ روشن ہو گیا، حین یمتدح، جب اس کی مدح کی گئی، کہ جب بادشاہ کی مدح کی گئی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ روشن ہو گیا جی، صبح کی مانند، جیسے صبح طلوع ہوتی ہے روشن ہوتی ہے اسی طرح بادشاہ کا چہرہ ہو گیا جی۔ تو اس میں اب پوچھا جا رہا ہے کہ تشبیہ کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ تشبیہ ضمنی ہے، تشبیہ مقلوب ہے، تشبیہ تمثیل ہے، لا احد منہا۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ تشبیہ کی جو قسم ہے اس میں تشبیہ المقلوب ذکر کی گئی ہے۔ سر ایکسپلین کر دیں۔ تشبیہ المقلوب کہتے ہیں کہ جس میں مشبہ کو جو ہے وہ مشبہ بھی بنا دیا جائے، اور دوسرا جو ہے ایک منٹ جی، اس میں 83 پہ ایک منٹ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو ایگزامپل جو ہے نا آسان سی دیکھ کے۔ سر جی اسی میں واضح ہے نا کہ صبح ظاہر ہو گئی جیسے بادشاہ کے چہرے کی طرح، جی حالانکہ وہ بادشاہ کا چہرہ تو اس کی تشبیہ صبح کے ساتھ ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، مقلوب بدل دیا نا انہوں نے، مشبہ بھی کو مشبہ بنا دیا ہے۔ جی اسی میں بدل دیا۔ جی اسی میں بدل دیا، وہ تشبیہ جس میں مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا جائے، اس دعوے کی غرض سے کہ وجہ تشبیہ مشبہ میں زیادہ قوی اور ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، وہی بات ہے جی۔ کیونکہ روشنی صبح میں جی زیادہ ہوتی ہے، خلیفہ کے چہرے میں کم ہوتی ہے، کام ہوتی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہاں تشبیہ خلیفہ کے چہرے سے دی جا رہی ہے، مشبہ کو مشبہ بھی اور مشبہ بھی کو مشبہ بنا دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، تو وہ تشبیہ مقلوب کا معنی بدل دینا، کسی چیز کو الٹ دینا، تو انہوں نے الٹ دیا ہے جی اس میں تشبیہ میں، تو تشبیہ یہ مقلوب کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہے جی اشتہر خلیل مطران، اس کو الگ سے کر لیں گے، ابھی 2-3 ٹاپک رہتے ہیں۔ اس دن تشبیہ تمثیل کی تھی نا ہم نے، تو تشبیہ مقلوب کہ جس میں مشبہ بھی کو جو ہے وہ مشبہ بنا دیا جائے۔ سر سمجھ آ گئی ہے۔ چلیں جی، اشتہر خلیل مطران بھی قصید آتی ہی، یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے جی۔ یہ جو ہے تقریباً ایف پی ایس سی کے جو پیپرز ہیں نا، دوسرے تیسرے پیپر میں یہ لازمی پوچھا جا رہا ہے اس میں، کہ خلیل مطران جو ہے وہ کس قصیدہ اپنے، اس کا کون سا قصیدہ جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوا تھا؟ تو فنجان قہوہ، کہ چائے کی جو پیالی ہے یا قہوے کی جو پیالی ہے، اس وجہ سے یہ مشہور ہوا تھا۔
جس کا قصیدہ ہے اس کا نام ہے فنجان قہوہ. تو خلیل مطران جو ہے یہ اس سے مشہور ہوا تھا، اس قصیدے کی وجہ سے، فنجان قہوہ. فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے کہ اذا کان اللفظ الذی جرت فیہ الاستعارہ اسما مشتقا او فعلا تکون، کہ اذا کان اللفظ، جب کوئی لفظ الذی جرت فیہ الاستعارہ اسما مشتقا، کہ جب استعارہ میں کوئی لفظ جو ہے وہ اسم مشتق ہو، او فعلا یا کوئی وہ فعل ہو، تو پھر وہ کیا کہلاتا ہے جی؟ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا سیکنڈ کہ استعارہ طبعیہ، کہ استعارہ طبعیہ کہلاتا ہے جی. جی استعارہ اس دن ہم نے کون سا کیا تھا؟ استعارہ اصلیہ کا کیا تھا. جرت فی استعارہ جامدن، من جامدن آتا نا جس میں استعارہ اصلیہ ہوتا ہے وہ. جی تو وہ اصلیہ ہوتا ہے. اور جس میں کہا جاتا ہے کہ لفظ جو ہے نا وہ آ جائے، اس میں مشتق آ جائے، وہ ہوتا ہے استعارہ طبعیہ. یہ اس کی دوسری قسم ہے. تو یہ شاید اسی استعارہ اصلیہ یا طبعیہ کے بارے میں ایک MCQ شامل تھا لاسٹ ٹائم. یہ سر وہ یہی تھا نا، جرت فی استعارہ اسما جامدن. جی شاید یہی تھا، اس اصلیہ تھا یا مثلا ایک MCQ شامل تھا. استعارہ اصلیہ سر یہی تھا. جی اس کا اب استعارہ طبعیہ کون سا ہوتا ہے کہ استعارہ تمثیل، اچھا جی وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. وہ اس میں جب اس میں مشتق آ جائے گا کوئی بھی لفظ جو ہے، جیسے اس دن بتایا تھا نا کہ لفظ کوئی آ جائے کہ مثلا بلسان ہی یا لسان ہو، اس کی زبان اس طرح ہے جابلن، تو لسان کالمن اور جابلن یہ اس میں جامد ہیں. تو اس طرح جس میں وہ اس کا مشبہ کو ذکر کیا جائے گا مشبہ بھی کو، تو وہ استعارہ جو ہے وہ کہلائے گا اصلیہ. اور اگر حرف جو ہے مشتق یا اس میں مشتق آ جائے گا تو فعل آ جائے گا تو وہ استعارہ طبعیہ. پھر اس کے بعد ہے جی کہ فی قول المتنبی ومن یکذا فمن مر مرید یجد مرن بہ الماء الزلالہ، کہ ومن یکذا فمن مر مریض، جب کسی مریض کا منہ کڑوا ہو، یجد مرن بہ الماء الزلالہ، تو پھر وہ اس کو جو آب شیریں ہے، میٹھا پانی بھی کڑوا ہی محسوس ہوتا ہے. جیسے بخار وغیرہ کی جب کیفیت ہو نا انسان پہ، تو آپ جتنا مرضی کو اچھے کھانے کے لیے کچھ چیزیں دیں کچھ بھی، تو منہ کا ذائقہ خراب ہو چکا ہوتا ہے، تو اس لیے جو چیزیں جو بھی میٹھی بھی ہو تو وہ کڑوی لگتی ہے، محسوس ہوتی ہے. تو یہی چیز وہ اس میں بتائی جا رہی ہے. تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس شعر میں کون سا استعارہ استعمال ہوا ہے. استعارہ تمثیلیہ ہے، استعارہ مرشح ہے، اور اچھا جی اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ استعارہ تمثیلیہ، استعارہ تمثیلیہ اس میں بیان ہوا ہے. استعارہ تمثیلیہ کسے کہتے ہیں؟ استعارہ تمثیلیہ کہتے ہیں کہ ایسی ترکیب کو کہتے ہیں جو غیر ما وضع میں مستعمل ہو علاقہ مشابہت کی بنا پر، جبکہ معنی اصلی مراد لینے سے یہ قرینہ مانے ہو. مراد اس سے کیا ہے کہ ایک ایسی ترکیب ہوتی ہے، یہ بھی استعارہ کی ایک قسم ہے کہ جو غیر ما وضع میں مستعمل ہو، جو اصل چیز کے لیے وضع نہ کی گئی ہو علاقہ مشابہت کی بنا پر، جبکہ معنی اصلی مراد لینے سے کوئی قرینہ مانے ہو. کہ مثلا اس سے اب کیا ہے، اس جگہ جو ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے مثلا کسی مریض کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اگر اس کا منہ کڑوا ہو تو پھر اگر آب شیریں بھی آپ اس کو پلائیں گے تو اس کو وہ بھی کڑوا ہی محسوس ہوگا. تو ہم ظاہری طور پر تو اس کا جو اصل معنی ہے یہی مراد لے رہے ہیں، لیکن اصل معنی یہ استعمال نہیں ہو رہا. ہم نے پہلے کیا تھا کہ مجاز جو ہے وہ کلمہ جو ہے وہ یا تو لغوی معنوں میں استعمال ہوگا یا اپنا جو ہے اصلی معنوں میں یا مجازی معنوں میں. تو اب اس جگہ جو ہے یہ اصل میں متنبی کا قول ہے، فی قول المتنبی، اور یہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو شاعری کا ذوق نہیں ہے، جو شاعری کو نہیں سمجھ سکتے، شعر کو جاننا، اس کو سمجھنا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اب کہتا ہے کہ جب ان کا اپنا ذوق ہی نہیں ہے
ان کا اپنا ٹیسٹ ہی نہیں ہے، وہ شاعری کو نہیں پہچان سکتے، نہیں جان سکتے، تو پھر کہتے ہیں کہ متنبی کہتا ہے کہ ان کو میرے جو اشعار ہیں ان کی کیا سمجھ ہوگی، وہ ان کی گہرائی کو، جو مٹھاس کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ ان اپنے متنبی نے ان کی اس میں جو ہے وہ تذلیل کی ہے، جو ان کو ہٹ کیا ہے جو دیگر لوگ ہیں۔ تو ظاہری طور پر تو یہ ہم اسے مریض مراد لے رہے ہیں، لیکن اس کا جو ہے وہ یہاں پہ تو اس میں یہی چیز ہے کہ وہ اس میں استعارہ تمثیلیہ اسے کہتے ہیں کہ جو غیر ما وضع میں مستعمل ہو، حقیقی کہ نہ ہو بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا۔ تو مشابہت کہتے ہیں کہ علاقہ مشابہت کی بنا پر اس میں ایک مشابہت ہوگی۔ اب مشابہت دیکھیں نا کہ مریض کا منہ بھی کڑوا ہوتا ہے، اور جس کو سینس نہ ہو کسی چیز کی، شاعری وغیرہ کی، تو اس کا بھی کہتے ہیں کہ منہ جو ہے وہ کڑوا ہے، اس کو ذائقہ ہی نہیں ہے، ٹیسٹ ہی نہیں ہے شاعری وغیرہ کا۔ تو اس کو جو اس طرح کا جو استعارہ ہوتا ہے اسے استعارہ تمثیلیہ کہتے ہیں۔ یہ اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کون سا MCQs ہے کہ ما اسم دیوان ابو القاسم الشابی۔ ابو القاسم الشابی کا جو دیوان ہے اس کا نام پوچھا جا رہا ہے جی کون سا ہے؟ جیسے تو امانی الحیات، زندگی کے آرزو ہیں۔ جی 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ یہ اس کا ہے۔ اس کے بعد ہے کم عدد تفعیلات فی بحر الحزج۔ یہ پہلے ہم نے جو پہلے کیا ہے نا اپنا شعر، وہ جو بحر حزج میں تھا، تو اس کی اب تفعیلات پوچھی جا رہی ہیں کہ کتنی ہے بحر حزج میں۔ تو اس کا 4 آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ اس کی بحر حزج کی جو تفعیلات ہیں وہ 4 ہیں۔ اس کے بعد ہے جی احرف التقطیع التي تتالف منها جزاء البحور الشعریہ۔ تقطیع کے حروف کتنے ہیں؟ التي تتالف منها جزاء البحور الشعریہ، جس میں بحور شعریہ جو ہے جتنی بھی باہر ہیں ان کے اجزاء جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں۔ تو اس کا کریکٹ آپشن یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں علم العروض میں کہ آشارہ، اس کے 10 ہیں جی حروف۔ لمحت سیوفنا، لمحت سیوفنا۔ جی لامات سیوفنا، یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ مثلا بھی وہ 10 ہیں وہ حروف۔ اب دیکھیں نا وہی الفاظ آئیں گے آپ کو۔ سر یہ حروف تقطیع ہوتا کیا یہ بتا دیں؟ تقطیع مثلا ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو کہتے ہیں نا، قطع سے ہے ٹکڑا کرنا کسی چیز کو۔ تو کوئی بھی باہر جو ہے نا وہ ان 10 حروف سے مل کے بنے گی۔ ان 10 حروف کے علاوہ کوئی بھی مثلا تفعیلہ جو ہے، تفعیلات کو تو سمجھ چکے ہوں گے کہ تفعیلات کیا ہیں۔ تو کوئی بھی تفعیلہ جو ہے نا باہر کی تفعیلات سے مل کے باہر بنتی ہے شعر کی، تو کہتے ہیں کہ جتنی بھی وہ تفعیلات بنیں گی، جتنی بھی وہ باہر ہوں گی، ان 10 حروف پہ ہی آئیں گی۔ ٹھیک ہے، وہ 10 حروف ہیں ٹوٹل، لامات سیوفنا۔ اب دیکھیں وہ اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں، نیچے جو ہے نا فاؤل فاؤل فاؤل، ان 10 کے علاوہ کوئی بھی حرف نہیں آئے گا۔ اور لامات سیوفنا، لام آئے گا، میم آئے گا، عین ہے، تا ہے، سین یا فا، اس طرح کے یہی الفاظ بار بار رپیٹ ہوتے رہیں گے۔ غین والی آپ کو کوئی نہیں ملے گا تفعیلہ۔ اور جیم والا بھی اس طرح کے مثلا جو صرف 10 ہی الفاظ وہ بار بار رپیٹ ہوں گے ہر تفعیلات میں جو بھی ہوں گی۔ اس کے بعد ہے کہ من ہوا رائد الشعر العربی الحدیث۔ موجودہ دور میں رائد الشعر العربی الحدیث کون ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے جی کہ محمود سامی البارودی، کہ محمود سامی البارودی جو ہے اس کو رائد الشعر العربی الحدیث کہا جاتا ہے۔ از سر نو اس کو جو زندہ کیا اس نے عربی شعر کو، شاعری کو۔ اس کے بعد ہے جی کہ الجناس تام ہوا ما اتفق فیہ لفظان فی امور، کہ جناس تام میں ضروری ہے کہ لفظ جو ہیں وہ ان کا اتفاق ہو کتنے امور میں، کہ جناس تام کے لیے ضروری ہے کہ ما اتفق فی لفظان، جو 2 الفاظ ہیں وہ کتنے امور میں برابر ہوں۔ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا سیکنڈ کے اربعۃ، کہ جناس تام میں ضروری ہے کہ دونوں حروف جو ہیں وہ 4 امور میں ایک جیسے ہوں۔
اس کا یہ سیکنڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ اربع. اس کے بعد ہے جی کہ باہر ایک کہ فاعول 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 وزن البحر، یہ مثلا اس کی تفعیلات دی ہوئی ہیں اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کس بحر کا وزن ہے، وزن البحر. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا متقارب، کہ یہ بحر المتقارب کا وزن ہے. یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا. اس کے بعد پھر وہی دوسرا ہے کہ مستفعیل 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 وزن البحر، کہ یہ کس کا وزن ہے، تو یہ بحر الرجز کا وزن ہے. سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. المورب والدخیل کلاہما واحد، دونوں ایک ہی یہ چیز ہیں. کلاہما مشترک، دونوں مشترک ہیں، ایک جیسے ہیں. کلاہما مترادف، دونوں مترادف ہیں. لا احد، تو لا احد یہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا. معرب کہتے ہیں وہ الفاظ جو عربی الاصل تو نہ ہوں، عربی نہ ہوں، کسی اور زبان کے وہ الفاظ ہوں، ان کو عربی بنایا گیا ہو. اور والدخیل وہ الفاظ ہیں جو جن کو ایز اٹ از مثلا اسی طرح ہی داخل کر لیا جائے عربی زبان میں، بس اس کو چینج نہیں کریں گے، وہ اس کو اسی طرح ہو بہو جو ہے وہ عربی زبان میں داخل کر لیں گے، اس کو کسی قسم کی چینجنگ نہیں آئے گی. معرب کو دیکھ لینا، مثلا اس میں جو ہے دیوان، کلمہ دیوان ہے، ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے دیوان، کلمۃ الدیوان. اور اسی طرح استاذ جو ہے یہ بھی کس کا ہے، تو یہ بھی فارسی کا ہے. اب انہوں نے کیا ہوا ہے، اس کو عربی بنا لیا ہوا ہے، عربی میں استعمال ہوتا ہے نا. استاذ ہے تو اس کی جمع کیا ہے، اساتذہ. تو اس طرح وہ معرب بنا لیا انہوں نے، عربی میں بھی اس کو داخل کر لیا. ٹھیک ہے، اس کے پھر کچھ جو ہے وہ جمع واحد جو بھی ہے اس پہ لے جاتے ہیں، وزن پہ بھی. اسی طرح دخیل جو ہے، جس کے ہم انگلش کا ورڈ ہے نا، جیسے ہم کسی کو کال کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہیلو، تو ہیلو کو وہ عربی میں جب اس کو وہ داخل کر لیا انہوں نے تو اس کو چینج نہیں کیا، وہ ایلو کہیں گے، بس ان کا اپنا تلفظ ہے. تو ہم ہیلو کہتے ہیں تو وہ اس کو ایلو کہیں گے، ایلو ہیلو. پاکستان جیسے سر، جی پاکستان ہے، بالکل ایسے ہی ہے، تو اس کو پاکستان. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا مثلا، تو اس میں سے اب کوئی بھی نہیں، دیکھ لیں دونوں لفظ جو ہیں وہ مثلا معرب اور چیز ہے اور دخیل اور چیز ہے، نہ تو مترادف ہے نہ مشترک ہیں اور چیز. تو اس لیے اس کا یہ ہے کہ لا احد، لا احد منہا، کہ ان میں سے جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. یہ اور چیزیں بحث ہے معرب اور دخیل کی. اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ اذا کان فی تفعیلات البحور ثلاثۃ احرف بعد ساکن یسمى، کہ جب بحور کی تفعیلات میں ثلاثۃ احرف 3 حروف ہوں اور بعد ساکن 3 حروف کے بعد چوتھا حرف جو ہے وہ ساکن ہو، اسے کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہلاتا ہے فاصلہ صغریٰ. اور اگر 4 ہوں گے تو پھر 5واں حروف ساکن ہو، پھر کیا کہلائے گا؟ فاصلہ کبریٰ. جی پھر فاصلہ کبریٰ کہہ فاصلہ جائے. کبریٰ. جی 3 حروف متحرک ہوں تفعیلات کی، بحور کی تفعیلات میں، اور چوتھا حرف اگر ساکن ہو تو فاصلہ صغریٰ ہے. اور اگر 4 حروف ہوں متحرک اور 5واں ساکن آ جائے تو پھر وہ فاصلہ کبریٰ. قرآن پاک کی آیا مبارکہ ہے کہ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ اطول کلمۃ فی القرآن وفیہا الواو، کہ قرآن پاک کا جو سب سے طویل کلمہ ہے فی القرآن، قرآن پاک میں فیہا الواو، تو کہتے ہیں کہ اس میں جو واو ہے نا فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، یہ میم کے بعد جو واو آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ واو کون سا ہے؟ للاشباع کے لیے ہے، عطف کے لیے، للمعیہ، للجمع. تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ یہ للاشباع، یہ اشباع کے لیے ہے. جی کیا مراد ہے اشباع سے؟ ہم نے کیا تھا اس میں علم القوافی میں، یہ جو واو سر یہ واو کے مطابق حرکت، واو کے مطابق حرکت کرے گی، اور زیر جو ہے وہ واو کے مطابق، علی کے مطابق جو ہے نا، زبر جو ہے علی کے مطابق، اور یا کے مطابق زیر حرکت ہے.
جی جو 3 حرکات ہیں نا، مثلا ضمہ ہے، کسرہ ہے اور فتحہ ہے، تو جب آپ یہ تینوں حرکات ادا کریں تو واؤ میں جو ہے نا ضمہ میں اشباع کریں گے واؤ کا، اور کسرہ میں اشباع کریں گے یا کا، اور اسی طرح کیا کام؟ زبر کے میں اشباع کریں گے الف ساکن کا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیں کا منہ، میم پہ واؤ پیش ہے، ضمہ ہے، تو منہ کو جب آپ پڑھیں گے تو واؤ اس میں کیا آ رہا ہے؟ اشباع کا آ رہا ہے، تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ سر اس کا مطلب ہے یہ نا قرات میں بھی پھر وہ اشباع ہی ہوتا ہے۔ میں سن رہی تھی کوئی اور قرات تو اس کے اندر بھی وہ ایسے پڑھتے ہیں انفسکم یخرجکم، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ اشباع کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جی صحیح ہے۔ اشباع کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سر کسی نے کہا ہے نا کہ اشباع جو ہے وہ دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے نہیں ہے، جی یہ بھی علم ہونٹوں کو الاسواق میں گول کر جی کے اشارہ کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے جی ہی ہے۔ سر۔ اس کے بعد ہے من القاب الابیات یقال انہ بیت مشتور والمراد منہ، تو ما ذہب نصفہ، بیت المشتور جو ہے ما ذہب نصفہ، کہ وہ شعر جس کا نصف جو ہے وہ حذف ہو جائے نہ ہو، وہ کہلاتا ہے بیت المشتور۔ تو جس کا 3/3 جو ہے وہ چلا جائے ما ذہب ثلثاہ، وہ کیا کہلاتا ہے؟ منحوق مرحوق۔ اور جس کا جو ہے پہلے 2 تفعیلات چلے جائیں، مثلا آخری 2 مجزوم۔ جی مجزو کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سر جی یہ ذرا سمجھاتے ہیں۔ جی بتائیں جی اس کو ساتھ ہونے کو۔ اس کا نصف ذرا اس کو مشتور۔ مثلا ایک شعر ہے نا، آپ کے پاس 2 مصرے ہیں، 2 مصرے ہوں گے تو ایک شعر بنتا ہے نا، بیت ہم کہتے ہیں 2 مصرے ہوں گے، پہلا اور دوسرا۔ جی اگر ایک مصرع کسی کو یاد ہے یا وہ لکھا گیا، دوسرا یاد ہی نہیں، وہ بھول گیا ہے، کوئی شاعر نے کہا، ایک ہی چلا آ رہا ہے، تو اس کو کہیں گے بیت مشتور۔ یہ بیت تو ہے لیکن مشتور ہے کہ اس کا ایک دوسرا مصرع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجزو سے مراد وہ ہے کہ جس کے اینڈ سے کچھ الفاظ جو ہے نا کلمہ، آخری کلمے مثلا پہلے سے اور دوسرے سے دونوں گر جائیں۔